بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم القرآن، سید ابو الاعلیٰ مودودی۔ مقدمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ تفہیم القرآن کا 10واں حصہ۔ اس حصے کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خاص بات کی طرف توجہ دلائی ہے اور ہم کو بھی اس بات پہ توجہ دینی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنا مقصد لے کر قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا مقصد ہوتا ہے۔ کوئی قرآن کو میٹھی آواز سے پڑھنا چاہتا ہے، کوئی ثواب کی خاطر پڑھنا چاہتا ہے، کسی کا مقصد رجوع کرنے کا اپنے پیاروں کو ثواب کو دے کر بخشوانا ہوتا ہے، کوئی اس کو مذہبی کتاب سمجھ کر رجوع کرتا ہے، کوئی اس کو رجوع کرتا ہے پڑھنے کے بعد مدارس کے اندر تعلیم دینے کے لیے، کوئی عدالت میں اس کو قسم دینے کے لیے رجوع کرتا ہے، کوئی دلہن کو اس کے نیچے گزارنے کے لیے رجوع کرتا ہے، کوئی کاروبار میں برکت کے لیے رجوع کرتا ہے، کوئی مشکل حالات میں اپنی مشکلات کے حل کے لیے رجوع کرتا ہے، کوئی اپنے کام میں آسانی کے لیے رجوع کرتا ہے، کوئی اس میں وظیفہ بنانے کے لیے رجوع کرتا ہے، کوئی دشمن کو تعویذ بنانے اور محبوبہ کو قابو کرنے کے لیے رجوع کرتا ہے۔ حد یہ کہ ہر انسان اپنے ایک مقصد لے کر اس سے رجوع کرتا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ کچھ شر پسند عناصر اس کو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، قرآن کو غلط کرنے کے لیے قرآن سے رجوع کرتے ہیں۔ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی مقصد ظاہر ہے کہ ہوتا ہے، اور وہ مقصد پورا ہو جانے کے بعد اس کی رجوع کرنے کی خواہش بھی ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ لیکن ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کو مقصد قرآن کے لیے رجوع کریں۔ اب ان بے شمار لوگوں کی ضروریات کو تو پورا نہیں کیا جا سکتا، اسی وجہ سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی ہے کہ ان تمام افراد میں مجھے صرف ان افراد سے غرض ہے جو قرآن کو دل و دماغ سے پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے یہاں پر ایک طریقہ بتایا ہے کہ آپ قرآن کو کس طریقے سے تفہیم القرآن کے اندر جو چیزیں ہیں کس طرح سمجھ سکتے ہیں اور وہ معیار حاصل کر سکتے ہیں کہ اپنے مسائل کو خود اس کی روشنی میں حل کر سکیں۔ حاصل مطالعہ تفہیم القرآن کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہن کو دیگر مذاہب اور مذہب اسلام کے متعلق جو کچھ آپ نے سنا ہے اس کو سنی سنائی باتوں کو ذہن سے نکال کر بالکل ایک فریش مائنڈ کر کے اس تفہیم القرآن کو پڑھنا شروع کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر قرآن کی وہ سچائیاں بھی نظر آئیں گی اور آیات کے اندر چھپی ہوئی وہ سحر انگیز باتیں بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ پیراگراف 31 سے لے کر 33 صفحات تک مشتمل ہے تفہیم القرآن کے صفحات کے اوپر، تو آئیں اس کو دیکھتے ہیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی طرف دنیا میں بے شمار انسان بے شمار مقاصد لے کر رجوع کرتے ہیں۔ ان سب کی ضروریات اور اغراض کو پیش نظر رکھ کر کوئی مشورہ دینا آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ طالبوں کے اس ہجوم میں مجھ کو صرف ان لوگوں سے دلچسپی ہے جو اس کو سمجھنا چاہتے ہیں اور یہ معلوم کرنے کے خواہش مند ہیں کہ یہ کتاب انسان کے مسائل زندگی میں اس کی کیا رہنمائی کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کو میں یہاں طریقے مطالعہ قرآن کے بارے میں کچھ مشورے دوں گا اور کچھ ان مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کروں گا جو بالعموم انسان کو اس معاملے میں پیش آتی ہیں۔ کوئی شخص چاہے قرآن پر ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، بہرحال اگر وہ اس کتاب کو فی الواقع سمجھنا چاہتا ہے تو اولین کام اسے یہ کرنا چاہیے کہ اپنے ذہن کو پہلے سے قائم کیے ہوئے تصورات اور نظریات سے اور موافقانہ یا مخالفانہ اغراض سے جس حد تک ممکن ہو خالی کر لے اور سمجھنے کا خالص مقصد لے کر کھلے دل سے اس کو پڑھنا شروع کرے۔
جو لوگ چند مخصوص قسم کے خیالات ذہن میں لے کر اس کتاب کو پڑھتے ہیں وہ اس کی سطروں کے درمیان اپنے ہی خیالات پڑھتے چلے جاتے ہیں، قرآن کی ان کو ہوا بھی نہیں لگنے پاتی۔ یہ طریق مطالعہ کسی کتاب کو پڑھنے کے لیے بھی صحیح نہیں ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ قرآن تو اس طرز کے پڑھنے والوں کے لیے اپنے معنی کے دروازے کھولتا ہی نہیں۔ پھر جو شخص محض سرسری سی واقفیت بہم پہنچانا چاہتا ہو اس کے لیے تو شاید ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہو جائے، لیکن جو اس کی گہرائیوں میں اترنا چاہے اس کے لیے 2-4 دفعہ کا پڑھنا بھی کافی نہیں ہو سکتا۔ اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، ہر مرتبہ ایک خاص ڈھنگ سے پڑھنا چاہیے، اور ایک طالب علم کی طرح پینسل اور کاپی ساتھ لے کر بیٹھنا چاہیے تاکہ ضروری نکات نوٹ کرتا جائے۔ اس طرح جو لوگ پڑھنے پر آمادہ ہوں ان کو کم از کم 2 مرتبہ پورے قرآن کو صرف اس غرض کے لیے پڑھنا چاہیے کہ ان کے سامنے بحیثیت مجموعی وہ پورا نظام فکر و عمل آ جائے جسے یہ کتاب پیش کرنا چاہتی ہے۔ اس ابتدائی مطالعے کے دوران میں وہ قرآن کے پورے منظر پر ایک جامع نظر حاصل کرنے کی کوشش کریں اور یہ دیکھتے جائیں کہ یہ کتاب کیا بنیادی تصورات پیش کرتی ہے اور پھر ان تصورات پر کس قسم کا نظام زندگی تعمیر کرتی ہے۔ اس اثناء میں اگر کسی مقام پر کوئی سوال ذہن میں کھٹکے تو اس پر وہیں اسی وقت کوئی فیصلہ نہ کر بیٹھیں بلکہ اسے نوٹ کر لیں اور صبر کے ساتھ آگے مطالعہ جاری رکھیں۔ اغلب یہ ہے کہ آگے کہیں نہ کہیں انہیں اس کا جواب مل جائے گا، اگر جواب مل جائے تو اپنے سوال کے ساتھ اسے نوٹ کر لیں، لیکن اگر پہلے مطالعے کے دوران میں انہیں اپنے کسی سوال کا جواب نہ ملے تو صبر کے ساتھ دوسری بار پڑھیں۔ میں اپنے تجربے کی بنا پر یہ کہتا ہوں کہ دوسری بار کے غیر مطالعے میں شاذ و نادر ہی کوئی سوال جواب طلب باقی رہ جاتا ہے۔ اس طرح قرآن پر ایک جامع نظر حاصل کر لینے کے بعد تفصیلی مطالعے کی ابتدا کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ناظر کو تعلیمات قرآن کا ایک ایک پہلو ذہن نشین کر کے نوٹ کرتے جانا چاہیے۔ مثلاً وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ انسانیت کا کون سا نمونہ ہے جسے قرآن پسندیدہ قرار دیتا ہے اور کس نمونے کے انسان اس کے نزدیک مبغوض و مردود ہیں۔ اس مضمون کو اچھی طرح اپنی گرفت میں لانے کے لیے اس کو چاہیے کہ اپنی کاپی پر ایک طرف پسندیدہ انسان اور دوسری طرف ناپسندیدہ انسان کی خصوصیات آمنے سامنے نوٹ کرتا چلا جائے، یا مثلاً وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ قرآن کے نزدیک انسان کی فلاح و نجات کا مدار کن امور پر ہے اور کیا چیزیں ہیں جن کو وہ انسان کے لیے نقصان اور ہلاکت اور بربادی کا موجب قرار دیتا ہے۔ اس مضمون کو بھی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ جاننے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی کاپی پر موجبات فلاح اور موجبات خسران کے 2 عنوانات ایک دوسرے کے مقابل قائم کر لے اور مطالعہ قرآن کے دوران میں روزانہ دونوں قسم کی چیزوں کو نوٹ کرتا جائے۔ علی ھذا القیاس عقائد، اخلاق، حقوق، فرائض، معاشرت، تمدن، معیشت، سیاست، قانون، نظم جماعت، صلح، جنگ اور دوسرے مسائل زندگی میں سے ایک ایک کے متعلق قرآن کی ہدایات کو آدمی نوٹ کرتا چلا جائے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ ان میں سے ہر شعبے کی مجموعی شکل کیا بنتی ہے اور پھر ان سب کو ملا کر جوڑ دینے سے پورا نقشہ زندگی کس قسم کا بنتا ہے۔ پھر جب آدمی کسی خاص مسئلہ زندگی کے بارے میں تحقیق کرنا چاہے کہ قرآن کا نقطہ نظر اس کے متعلق کیا ہے تو اس کے لیے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ اس مسئلے کے متعلق قدیم و جدید لٹریچر کا گہرا مطالعہ کر کے واضح طور پر یہ معلوم کر لے کہ اس مسئلے کے بنیادی نکات کیا ہیں، انسان نے اب تک اس پر کیا سوچا اور سمجھا ہے، کیا امور اس میں تصفیہ طلب ہیں اور کہاں جا کر انسانی فکر کی گاڑی اٹک جاتی ہے۔ اس کے بعد انہی تصفیہ طلب مسائل کو نگاہ میں رکھ کر آدمی کو قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میرا تجربہ ہے کہ اس طرح جب آدمی کسی مسئلے کی تحقیق کے لیے قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے تو اسے ایسی آیتوں میں اپنے سوالات کا جواب ملتا ہے جنہیں وہ اس سے پہلے 20 مرتبہ پڑھ چکا ہوتا ہے، اور کبھی اس کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ یہاں یہ مضمون بھی چھپا ہوا ہے۔